بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، تکبیر مسلسل پروگرام بریک کے بعد حاضر خدمت ہوں۔ میں گفتگو کر رہا تھا ہماری محترمہ کالر کبریٰ صاحبہ کا، جو تصور ان کے ہاں ہے اور ان کو جو بتایا گیا۔ میری بہن مولا علی شیر خدا کی عظمتیں اور فضیلتوں کا کوئی سنی بھی منکر نہیں ہے۔ حسنین کریمین کی عظمتیں فضیلتیں، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین منی وانا من الحسین، اس سے قطعاً کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ غور فرمائیے گا۔ آپ کو جو کچھ پڑھایا گیا، جو بتایا گیا، جو نفرت آپ کے دل میں خلفائے راشدین کی ڈالی گئی اور خلفائے ثلاثہ کی نفرت ڈالی گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نفرت آپ کو ایسے گڑھے میں لے جائے جہاں پر آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے۔ غور کیجئے گا میری باتوں پہ۔ آپ اس وقت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام سے الرجک ہیں میری بہن، لیکن تینوں کے نام مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام تینوں پر رکھے ہیں۔ تو کیا مولا علی خوش ہوں گے آپ سے یا ناراض ہوں گے کہ عجیب میرا نام لے رہی ہے؟ کہ میں نے تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر بھی رکھا، میں نے اپنے بیٹے کا نام عمر بھی رکھا، میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان بھی رکھا۔ تو غور فرمائیے گا کہ آپ کا ایٹیچیوڈ اور ہے، آپ کا تصور اور ہے، اور مولا علی کا تصور اور ہے۔ اس لیے ہم مولا علی کے ماننے والے مولا علی کی افکار اور ان کی باتوں کو مانیں گے۔ اب اس کو لوگ لائٹلی لیتے ہیں کہ جناب یہ بھی کوئی بات ہے کہ بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا، عمر رکھ دیا، عثمان رکھ دیا۔ 18 بیٹے ہیں مولا علی کے اور 3 کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان۔ آپ کے لیے مولا علی کا عمل جو ہے وہ معمولی ہے، ہمارے لیے معمولی نہیں ہے۔ یہی تو فرق ہے آپ میں اور ہم میں۔ مولا علی کا عمل ہمارے لیے معمولی نہیں ہے، ہمارے لیے مولا علی کا عمل جو ہے ہمارے لیے حجت ہے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے جی، ان کے کال لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے کلام جاری۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون میری بہن؟ میں امارہ حسین بات کر رہی ہوں روچڈیل سے۔ امارہ حسین روچڈیل سے، جی جی آپ کا پروگرام ہم ہر فرائیڈے دیکھتے ہیں۔ جی میں یہ نہیں کہوں گی کہ اچھا ہے برا ہے، میں اس بات پہ نہیں کروں گی، لیکن مجھے نا آپ سے بس یہ ایک گلہ ہے کہ آپ صرف شیعوں کو میری اب آپ نا کال نہ کاٹیے گا مہربانی۔ آپ بے فکر، میں کال کیوں کاٹوں گا؟ نہیں آپ اکثر کاٹے، کیونکہ ہم آپ کا ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور ہم نوٹس کیا ہے کہ نا آپ جون سا ہے نا کال کاٹ دیتے۔ بہرحال اچھا چلے بھائی، کنٹرول روم والے بھائی، ہماری بیٹی آئی ہے امارہ حسین، کال نہ کاٹیے گا۔ جی بتائیے۔ جی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے نا ابھی ایک عورت صاحبہ بول کے گئی ہیں کہ شیعوں کو پہلے کافر کہنا چاہیے اور یہ سب کچھ، تو نا یہ نا شوبھا نہیں دیتا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو کافر کہنا۔ یہ ہم پہ نہیں ہے، یہ علمیہ پہ ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا جن کی شفاعت سے ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ ہم نے جنت پہ جانا ہے کہ نہیں۔ میں بے شک شیعہ ہوں یا سنی ہوں، اس سے نا کسی کو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میری والدہ سنی تھی اور میرے باپ شیعہ ہیں۔ میں ان فیزز سے گزر چکی ہوں۔ مجھے نا حیرت بھی ہوتی ہے، مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ آپ ان کی کال نہیں کاٹی،
وہ کہہ رہی وہ ٹھیک ہے چند کن کو حضرت بی بی زینب نے بد دعا دی تھی. آئی وانٹ ٹو نو دیٹ کہ کن قوم کو بد دعا دی تھی حضرت بی بی زینب کو. ابھی آپ نے فرمایا کہ مولا علی کی بات کو ہم لائٹ ٹیک کرتے ہیں which is totally wrong. I'm sorry to say that. ٹھیک ہے اس لیے کیونکہ ہم نے نا میرے اور میرے ہسبینڈ نے ریسرچ کی تھی. بے شک ہم معمولی سے شیعہ ہیں, معمولی سے مسلمان ہیں. ہم نے ریسرچ کی تھی کہ جو تعریف, میں پورے شیعوں کی بات نہیں کرتی, جو صحیح حقیقتاً علماء ہے اور جو ائمہ طاہرین ہے, جو ہمارے امام ہیں, 12 معصومین ہیں, جو مولا علی ہے, جو ان لوگوں نے جو تعریف اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نا, وہ اس دنیا میں جتنا بھی کوئی بھی عالم فاضل ہو جائے نا, وہ ان کے مقابلے میں نا ان کی تعریف نہیں کر سکتا. تو ان ٹاپکس کو بھی نا آپ اجاگر کیجئے, آپ مہربانی کیجئے کہ اچھے بھی شیعوں میں اچھے بھی لوگ ہیں, برے بھی لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہتی, بہت برے بھی ہیں جن کو آپ نے شیعہ اور نصیریوں کو برابر قرار دیا ہے, which is totally wrong. نصیری خدا مانتے, نعوذ باللہ, ہمارا عقیدہ یہ ہے خدا ایک ہے, ان کا رسول ایک ہے, مطلب ان میں کوئی ہمارے نہ قرآن میں تضاد ہے نہ ہمارے ایمان میں تضاد ہے. جو کہتے ہیں بکواس کرتے ہیں وہ شیعہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان کی بات کری میں, آپ کی نہیں. تو آپ شیعوں کے اچھے پہلوؤں کو بھی اجاگر کیجیے برائے مہربانی. جی ٹھیک, اور کوئی بات؟ اور یہ بات ہے کہ پلیز آپ نہ بجائے اس کے کہ ان کے نقائص کو پوائنٹ آؤٹ کریں, آپ جو ہے اتحاد کی بات کیجیے, کیونکہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. میرے ہسبینڈ, ہم شیعہ ہونے کے باوجود آپ کی بعض باتوں کے اختلاف اور ہمارے خون کے کھولنے کے باوجود ہم آپ کی باتیں ریکارڈ کرتے ہیں. آپ سید زادے ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. برائے مہربانی ہماری باتوں کو نظر انداز نہ کیجیے. ریئلی اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ کہ پلیز اتحاد پیدا کیجیے, ایسی باتوں کو وہ نہ کیجیے. تھینک یو ویری مچ میری کال نہ کاٹنے کے لیے اور میری بات سننے کے لیے, آپ کی بڑی مہربانی. ایک بات کا جواب دیتی جائیں ہمارا حسین صاحبہ. جی ہاں جی, ایک بات کا صرف, آپ نے بڑی اچھی بات کہی, اتحاد کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ کہ پہلے کبرا بہن نے کال کی, انہوں نے جو کچھ کہنا تھا کہا بھی, میں نے کبرا کی بات پہ تبصرہ کر رہا تھا. آگے میں ایک بات بتاؤں, اچھا میری بات سن لیجیے, آگے بولوں گی, میں نے ان کی بات سنی. کوئی مسئلہ ہے, میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ کچھ شیعہ ہے کچھ شیعہ نہیں ہے. اچھا میری بات سنیے نا, ہاں جی, میں نے آپ کی بات مکمل سنی, آپ مجھے 1 منٹ دیجیے گا. اس کے بعد جرمنی سے اس بہن نے کال کی, اب ان کی جب آگے باری آنی ہے میں نے اس پہ تبصرہ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ ہاں جی ضرور کیجیے, میں نے سنی نہیں اس لیے, نہیں تو میں ڈیفینیٹلی. اب سوال آپ نے یہ کہا کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کافر کہے جی, لیکن جو کبرا بہن نے جو کال کی وہ خلفائے راشدہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کس انداز میں انہوں نے گفتگو. آپ ایک طرف کہتے ہیں آپ شیعہ حضرات کہ کسی کو کافر نفرت نہیں پھیلانی چاہیے, اور پھر جو خلفائے راشدہ ہیں اور ثلاثہ ان کے بارے میں آپ حضرات جو لینگویج استعمال کرتے ہیں, ہمارا فقط یہی اختلاف ہے کہ آپ وہ لینگویج استعمال نہ کریں. بالکل تباراز نہیں ہوگا, اسپیشلی خلفائے راشدین کے لیے, اس لیے کیونکہ جو صحابہ رسول ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے لیے ہم جان و مال بھی ہمارے لیے حاضر ہے. لیکن یہ ہے کہ جو غلط ہوں گے, وہ جو جاہل ہے وہ جاہل ہے, ہم ان کی بالکل. بہت شکریہ آپ کی کال کر رہے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کی گفتگو پہ, میں نے آپ کی کال نہیں کاٹی, اور جرمنی والی بہن نے کال کی تو میں نے ان کی بھی کال نہیں کاٹی, اور بقیہ جو کبرا صاحبہ نے جو بات کی مجھے اس کا دلی افسوس بھی ہے, اس لیے میں اس پر مزید چند باتیں گزارش کروں گا. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. پہلی بات یہ یاد رکھیے گا ہمارا حسین صاحبہ کہ یہ آغاز تکبیر ٹی وی نے نہیں کیا. تکبیر ٹی وی کا موقف یہ ہے کہ کچھ ایسے حضرات آپ ہی کے عقیدے کے لوگ جنہوں نے میڈیا کی دنیا میں پہلی مرتبہ, میں پاکستان میں بھی رہا ہوں, دیگر ممالک میں کوئی اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں ہوتی جو یہاں پر بعض چینلز ہیں. پرسوں رات میں ایک دیکھ رہا تھا, ایک وہ نام نہاد محب اہل بیت بنا ہوا تھا, اور اس کی لینگویج سن کر میں حیران رہ گیا. ہمارے ہاں اہل بیت اطہار, پھر سن لیجئے تکبیر ٹی وی کی پالیسی کیا ہے. مولا کائنات مولا علی کی
گستاخی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تکبیر ٹی وی پر. کسی خارجی کو قطعاً اجازت نہیں ہے. اسی طرح کوئی رافضی ہو اور شیخین کریمین کی بارگاہ میں گستاخی کرے، ہم اس کو بھی قطعاً اجازت نہیں دیتے. میں جو بات کر رہا ہوں آپ ریسرچ کیجئے گا. آپ نے کہا کہ آپ نے ریسرچ کی ہے اور کیجئے گا، مزید ریسرچ کیجئے گا. میں نے جو بات کہی کہ آپ اس کو لائٹلی لیتے، میں نے آپ کے بڑے بڑے علماء کو سنا جب میں یہ کہتا ہوں. میں کربلائے معلیٰ میں وہاں پر بھی اور شام میں زیارات پر گیا، وہاں پر جو دستاریں ہیں وہاں ابو بکر لکھا ہوا ہے، عمر لکھا ہوا، عثمان لکھا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ لائٹلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ لائٹلی اس لیے لیتے ہیں کہ فعل ہے مولا علی کا. مولا علی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھیں اور آپ کے لیے کوئی حجت ہی نہ ہو، آپ اس کو کوئی معیار ہی نہ دیں، آپ اس کو کوئی یعنی اس بات کو تصور بھی نہ کریں. اور یہی تینوں ہستیاں جو ہیں یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں. میں جب 72 ٹن کی بات کرتا ہوں اور 72 ٹن کے نام پہ پاکستان میں واٹر پمپ ہم نے لگائے. یہاں تو ہمارا حسین صاحبہ یہ معاملہ، ایک مولوی صاحب ہیں جو 72 ٹن کے نام پر جو ہے جب چیریٹی کی بات آئی تو انہوں نے نلکے اکٹھے کیے اور پچھلے دنوں وہی جو ہے خارجی فکر لے کر جو ہے وہ سامنے آیا اور اس نے کہا جی یہ کیا ہوتا ہے وسیلہ. اللہ کے بندے تو انہی کے نام پر تو جو ہے وہ چندہ مانگ رہا تھا. آج جب تیری جو ہے وہ حاجت ختم ہو گئی ہے اب تو وہ اہل بیت اطہار کے خلاف جو ہے وہ تو نے باتیں شروع کر دی ہیں. یہ جو افراط و تفریط ہے الحمدللہ ہمارا پلیٹ فارم یہ ہے کہ جہاں پر خلفائے راشدین کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے، اور پھر میں بنیاد بنا رہا ہوں مولا علی شیر خدا کے عمل کو. ابھی جو خطبہ میں نے نہج البلاغہ سے پڑھا ہے ابھی تک کوئی شیعہ مجھے جو تبرہ بازیاں کرتے ہیں اس خط کا کوئی جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا علی کے محب ہیں لیکن بات جو مولا علی کی اس کو مانتے نہیں ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں. تو اس لیے مولا علی کا جو محب ہوتا ہے وہ مولا علی کی بات کو بھی مانتا. میرے ساتھ ایک کالر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی میرے کو جی کون سا 4 سوال نے. نا دسو گے اپنا؟ جی بالکل. میں can I speak English, Shah Yeah, you Sahab? can speak and please tell me your name. Yes, it's Ali from London. Ali from London. I think you are our regular caller. جی بالکل. شاہ صاحب میرے 4 سوال نے. The first question I'd like to ask is, you're talking about the names of Mullah Ali alayhi salam's children. So my question is, can you show me any dalil from Shia or Sunni books where Mullah said, I am naming my children after these people? This is the first question. The second question say again. What is the question? Say again. My first question is, you said Mullah Ali alayhi salam named his children Abu Bakr, Umar, Usman. ٹھیک ہے. تو میرا سوال ہے that could you show me a روایت جدھر مولا نے آکھیا ہے that look, I'm naming my children after these people. This is the first question. The second question, Shah Sahab, I'd like to ask you is, can you show me any book where the Khulafa Rashidin, who you say Abu Bakr, Umar, Usman, can you show me anywhere where their children were named Hassan, Fatima, Ali, Hussein? Can you show me anywhere their children were then? Do you understand the second question? The third question I'd like to ask you is regarding, this lady who called up before. She said that, the Shias have the curse of Sayyidah Zainab Bibi Pak. So my question is here is, can you tell me what was the role of Sahaba in the time of Karbala? What was the role of Abdullah ibn Umar? And what was his position in regarding Yazid? Yeah? Can you ask me these 3 questions, please, inshallah? You have asked me 3 questions. What is the 4th question? The 4th question, yes. You quoting this letter from Najr al-Balagha. Can you show me in this letter where Mullah is saying that he accepts the Khilafat of Abu Bakr, Umar, Usman? All Mullah is giving is an example to Muawiyah. He's saying the same people who Brother Ali, you accept think that Mullah Ali can give the wrong example? No, I'm saying to you in the letter you're reading now, which is from, I think it's the letter where Mullah wrote a letter to Muawiyah. ठीक है? That letter you're reading, why are you not reading the whole letter? Because okay, if you read the whole letter, if you take this letter as being hujjat, then why are you not accepting the rest of the letter? Because Mullah is attacking Muawiyah in this letter. Why are you reading 2-3 lines of this letter? Why don't you read the whole khutbah of the letter? Because in that same letter... میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی, okay then. Assalamu alaikum.
جی نیکسٹ کالر جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون مولانا صاحب؟ صاحب میں شاہد بول رہا ہوں جرمنی سے. شاہد صاحب جرمنی سے. جی 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 کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. جی مجھے یہ آپ کا پروگرام بہت پسند آیا, میں نے اسی لیے کال کرنا مناسب سمجھا. وہ ایسے ہے کہ میرے ایک شیعہ یہاں پہ دوست تھے, تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تو انہوں نے اچانک اٹھ کے حضرت عمر کو بہت گندی گالی دے دی. تو اس گالی کی وجہ سے مجھے اتنا دکھ ہوا, پھر میں نے اس کو اٹھ کر یہی کہا کہ اگر میں ابھی اٹھ کر حضرت علی کو گالی دے دوں تو کیا ہم دونوں ایک دوسرے کو مارنے پہ تیار نہیں ہو جائیں گے؟ تو میں نے اس سے پھر سارے تعلق اسی وقت ختم کر دیے. میں نے اسے کہا کہ آج کے بعد تمہارے ساتھ تعلق نہیں رہے گا, کیونکہ تم آل رسول نہیں ہو سکتے. آل رسول کا کام نہیں ہے کسی کو گالی دینا, اور لیکن دعویٰ وہ ضرور کرتے ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے اس کے اوپر. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم یہاں پہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ حضرت علی کے جب کہتے ہیں حضرت علی مشکل کشا ہے, تو میں سمجھتا ہوں مشکل کشا تو صرف اللہ کی ذات ہے. یہ کہنا کہاں تک درست ہے؟ اگر جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے کال انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میرا نام شہباز ہے. جی شہباز صاحب کہاں سے؟ جی میں مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. مانچسٹر. جی شہباز صاحب. جی ماشاءاللہ پروگرام آپ کا تو بہت بہترین ہے, اور بڑا مطلب کچھ سننے کو مل رہا ہے, اور جس میں سے کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے, لیکن کچھ زیادہ افسوس بھی زیادہ اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ معافی چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ انفارچونیٹلی وہ لوگ آپ ان پہ زیادہ زور دے رہے ہیں, ان پہ زیادہ تبصرہ کرتے ہیں جو زیادہ شیعہ قوم کو یا شیعہ سوچ کو یا آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. اور میں مطلب مجھے تھوڑا سا افسوس بھی آپ پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب کالر کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کو پہلے کافر کہنا چاہیے, نہیں ابھی تو بھائی میرے ابھی ان کا بھی میں نے اس پہ گفتگو کرنی ہے. پہلے تھوڑی سی میں بڑا آپ کا احترام کرتا ہوں, ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا یہ دلیری بھرا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مطلب مجھے صرف ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ بار بار کافی ہفتوں سے میں یہ سن رہا ہوں, آپ بار بار یہی پوائنٹ کر رہے ہیں کہ جی امام علی نے علیہ السلام نے اپنے بچوں کا نام حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان. میں نے امام مہدی نہیں کہا میرے بھائی, جی مولا علی کا کہا ہے میں نے. جی جی امام علی کی بات کر رہا ہوں, میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ امام مہدی نے اپنے بیٹوں کا نام امام مہدی کا نام ہی نہیں لیا, میں امام علی کی بات کر رہا ہوں. ہاں وہ ٹھیک ہے, مولا علی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, امام مہدی کا میں نے ان کا نام ہی لیا, میں مولا علی مشکل کشا کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی بچوں کا نام جو کربلا میں بھی شہید ہوئے, انہوں نے اپنے بچوں کا نام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حضرت عثمان پہ رکھا. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا تاریخ میں کسی بھی کتاب میں, سنی یا شیعہ کتاب میں, آپ مجھے یہ بتائیے, شاید اگر میرے علم میں اضافہ ہوگا اگر آپ مجھے بتا سکیں, کیا حضرت ابوبکر نے یا حضرت عثمان نے یا حضرت عمر نے مولا علی کے بچوں کے نام سے اپنے بچوں کا نام رکھا ہو؟ جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ مجھے آپ اس کا جواب دیں پہلے. جی انشاءاللہ ضرور دیں گے. اور سوال کوئی؟ میری سوال بس یہ ایک ہی سوال ہے, اور دوسرا میرا یہ ہے آبزرویشن یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم یہ چاہیے کہ شیعہ عالم کو بھی اپنے پروگرام میں بٹھایا کریں آپ. جی ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. آپ ٹھیک ہے کہتے تھے لیکن کرتے نہیں ہیں آپ. اچھا نہیں, اب ٹھیک ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تجویز میں نے نوٹ کر لی, عمل کب کرنا ہے وہ تو آگے اب ہماری مینجمنٹ کا کام ہے نا. جو انتظامیہ ہے ان سے بھی میرا ریکویسٹ ہے, کیونکہ یہ بالکل فیئر نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کہہ لیں اور ہم نہیں. میں بات یہ شہباز صاحب ٹیلی فون لائنیں کھلی, میں کیوں جو مرضی کہوں گا. اگر کوئی بات ایسی ہو جو بات میں نے دلیل سے یا کتاب کا حوالہ نہیں ہے تو آپ مجھے لائیو کہہ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ بات آپ نے کی ہے, یہ بات فائدہ نہیں نا شاہ صاحب, اس کا فائدہ نہیں. کیوں کہ فون لائن تو آپ کے ہاتھ میں, آپ کاٹ سکتے ہیں بڑے آرام سے اور کٹ جاتی ہے, تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو اگر شیعہ عالم ہیں, میں خود ارینج کرنے کو تیار ہوں, میں خود عالم لانے کو تیار ہوں. آپ کی لائن کاٹی ہے میں نے؟ نہیں میں لیکن اکثر سے ہوتا ہے نا, ہوتا ہے. آپ نے بیسک نہیں لائن کاٹی, ٹیلی فون میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ کٹ جائے گی. کوئی ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی گالی گلوچ کی زبان نہیں الحمدللہ, اور وہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں شاہ صاحب, یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو آدمی گالی گلوچ پر اتر آئے وہ شیعہ ہی نہیں ہے.
چلیں ٹھیک ہے، آپ کی اچھی سوچ ہے، لیکن اور یہ سوچ یہ مستند سوچ ہے، اور یہ عالم جو ہیں وہ عالم کبھی گالی گلوچ نہیں اترتے. یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو ڈاؤن دکھانا، کسی کو نیچے. یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. اور آئی ایم سوری ٹو سے وہ اچھا، لوگ بہت شکریہ میرے بھائی. آپ کوئی سوال آپ کا ہو تو میں انشاءاللہ تعالی تو اس سے پہلے کہ میں کال لوں، میں یہ عرض کر دوں کہ جو ہمارے جرمنی سے ہماری بہن نے کال کی ہے، ضروری نہیں کہ میں ہر کالر کی بات سے متفق ہوں. میں تو خود اس بات کی جو تاکید کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے، آپ کے چینلز نے جو خلفائے راشدین کو کافر اور غاصب کہنے کی مشین لگا رکھی ہے، اس کو ذرا تھامیے، روکیے. یہی تو میرا کلیم ہے، آپ سے دعویٰ ہے. تو بقیہ یہ کہ کالر جب بات کرتا ہے تو جب اس کی باری آتی ہے تو میں اس پر تبصرہ بھی کرتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے جی، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر فیصل بات کر رہا ہوں آئرلینڈ سے. ڈاکٹر فیصل. کہاں سے میرے بھائی؟ جی میں آئرلینڈ سے بات کر رہا ہوں. آئرلینڈ سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ماشاءاللہ ایسا پروگرام کر رہے ہیں، اور میری طرف سے تو تعریف کے کلمات نہیں ہیں آپ کے لیے. اور آپ کا ماشاءاللہ دعوتی انداز جو ہے شیعہ حضرات کے لیے، یہ مجھے بہت پسند آیا ہے. اور بس ان کچھ کمنٹس کے بعد میرا سوال ہوگا. آپ نے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اصول کافی سے میں اس میں حوالہ موجود ہے. جی. تو میری گزارش ہوگی کہ مجھ سے بھی کسی نے سوال کیا تھا، اگر کائنڈلی مجھے وہ حوالہ بتا دیں ایک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ یہ حضرات کہتے ہیں جی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، اور انہوں نے نعوذ باللہ جیسے بھی وہ ان کے الزام ہوتے ہیں کہ زہر انہوں نے دے دیا تھا. تو آپ مجھے تھوڑا سا اگر ان کی کتابوں سے گفتگو کروں گا جی بتا سکیں تو بہت مہربانی. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب آپ کے، انشاءاللہ تعالی. جی ناظرین کرام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قطعاً ہمارے پلیٹ فارم سے کسی کو کافر کہنا ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک کالر جو کبرا بہن ہے، انہوں نے جو ایکشن کیا، اور پھر آگے سے ہماری دوسری بہن نے کال کی ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ شیعہ حضرات سے جو ابھی سن رہے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ جو انتشار کی کیفیت ہے یہ نہ ہو، تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے، بلکہ ہم نے ایک ضابطۂ اخلاق بھی تحریر کیا تھا کہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں اپنی زبان جو ہے وہ کنٹرول میں رکھی جائے. جہاں تک ہم اہل سنت کا تعلق ہے، ہم اہل بیت اطہار، مولا کائنات، پانچ پاک، حسنین کریمین. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تاثر یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت کو ہم جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، یہ بھی درست نہیں ہے. بات یہ نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ امامت کا عقیدہ جو ہے، گفتگو یہ کی جاتی ہے کہ ہم وہ ہیں جو اماموں کو، امامت کو مانتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. جو ان کی اولاد سے ہیں وہ ان کا ادب اور احترام کیوں نہیں کریں گے؟ مگر معاملہ علمی تحقیقی ہے کہ قرآن مجید میں جس امامت کی بنیاد پر آپ نے سب کو چیلنج کیا ہوا ہے، سب کو جو ہے آپ نے خارج کیا ہوا ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے، وہ جو آپ کا تصور امامت ہے وہ کہاں ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک آیت آپ کئی مہینے ہو گئے آپ کے یہاں نہیں. تو یہ الحمدللہ یہ آپ تسلیم کر لیں جو ہماری سائمہ بہن نے کال کی کہ ہاں واقعی قرآن مجید میں تو اس طرح کا امامت پر ایمان لانا نہیں ہے، لیکن آپ دکھائیں کہ نماز کا ذکر کہاں ہے، نماز کی رکعتوں کا تذکرہ کہاں ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے گفتگو آئے گی تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو گفتگو ہم یہاں پہ کر رہے تھے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ پہ رکھے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات اس بات کو لائٹلی لیتے ہیں، تو یقیناً اگر آپ اس کو لائٹلی نہ لیتے یا مولا علی کے اس عمل کو آپ جو ہے وہ اہمیت دیتے، تو آپ کی پوری کمیونٹی میں
کسی کا نام تو ابو بکر ہوتا. چلے یہ سمجھ کے رکھ لیتے کہ مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے تو آپ بھی رکھ لیتے. مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے تو آپ بھی رکھ لیتے. مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے تو آپ بھی رکھ لیتے. جیسے ہمارے علی بھائی نے کہا کہ کوئی روایت دکھائیں کہ مولا علی نے کہا ہو کہ اللہ کے بندے یہ کیسی بات آپ نے کی, جب مولا علی کے بیٹوں کے نام مسلمہ ہے تو نام کس نے رکھے مولا علی کے بیٹوں کے نام؟ نام یا باپ رکھتا ہے یا ماں رکھتی ہے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روایت دکھائیں. اللہ کے بندے جو ایک تواتر کے ساتھ اور بالکل واضح بات ہو, سورج نکلا ہوا ہو اور آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ مجھے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, تو بیٹوں کے نام کس نے رکھے؟ مولا علی نے تو خود رکھے نام ان کے. جی کچھ کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون میرے بھائی؟ علامہ صاحب نبیل بات کر رہا ہوں فرانس سے, پیرس سے. ندیم صاحب. جی جی علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ دعائیں آپ کی الحمدللہ. جی علامہ صاحب میں نے پارا نار سے اہل تشیع لڑکی سے شادی کی تھی, اور میرے بیٹے کے 2 نام ہیں, ایک سنی مسلک سے ہے اور شیعہ مسلک سے ہے. جی. اور میں اپنے شیعہ بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پارشنار میں جو شیعہ سنی حضرات ہوتے ہیں, اس میں جو شیعہ حضرات ہیں وہ ہمارے خلفاء کی بہت سریعام بے حرمتی کرتے ہیں, جن کی انٹرنیٹ کے اوپر ثبوت بھی ہیں. تو ظاہری بات ہے جب ہم کسی کی والدین کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے والدین کو برا کہیں گے. تو میرے دونوں فرقوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پیار محبت سے اور دلائل سے بات کریں, تاکہ یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو سکے. بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ کی بڑی اچھی بات ہے. دلائل سے بات ہونی چاہیے یقیناً, قرآنی آیات سے, احادیث مقدسہ سے. دلائل سے بات ہوگی تو پھر گالی کی نوبت نہیں آتی. گالیاں وہی دیتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے. جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ غصے میں آتا ہے, پھر جو ہے وہ جلال دکھاتا ہے. جب دلائل ہوں, اللہ کی کتاب ہو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مقدسہ ہوں, تو پھر غصہ اور پھر یہ گالی گلوچ اور یہ کلچر بن گیا ہے. بعض ابھی ہمارے کچھ شیعہ حضرات برات کا اعلان کریں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اچھی بات ہے. اگر اس راستے پر آپ حضرات آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کے اندر اختلافات تو موجود ہیں, موجود ہیں, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن آپ لوگوں نے ہمارے عقیدے پر حملہ کیا. آپ نے کہا کہ جناب یہ اہل بیت, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ آپ حسنین کریمین کی محبت نہیں ہے, اور حسنین کریمین کی محبت کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے, مولا علی کی محبت کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے. اس لیے آپ حضرات جب بھی آپ بھی گفتگو کریں تو احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھیے گا, نہیں تو ہمارے پاس بھی حقائق ہیں وہ آسان طریقے سے ہم بیان کریں گے, آپ کی طرح بیان نہیں کریں گے, وہ انشاءاللہ دلائل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے. ایک اور کالر ہے جی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی؟ جی طاہر میں بول رہا ہوں. طاہر جی کہاں سے؟ جی اپنے ڈیوزبری. جی طاہر صاحب. جی ہیلو. السلام علیکم مولانا.